اس دین اسلام پر پیرا دیتے دیتے ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے کوئی بھی ناستک اس دین اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا نہیں کری کسی بھی پیغمبر کی کسی بھی کتاب کے بارے میں لو انزلنا ھذا التوراۃ ھذا الانجیل ھذا الزبور نہیں کہا کسی بھی کتاب کے بارے میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ نہیں کہا کسی بھی پیغمبر کے نبوت کو ان کی صورت کو رب کائنات نے محفوظ نہیں رکھا مگر جب نمبر آتا ہے آمنہ کے لال کے ٹکڑے کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا جب نمبر آ گیا رب کائنات نے آدم کی صفیت سے لے کر عیسیٰ کی جسارت تک ساری خوبیاں سارے معجزات اپنے محبوب پیغمبر کے اندر رکھ دیا رب کائنات نے محمد الرسول اللہ کو ساقی کوثر بنا دیا شافی محشر بنا دیا امام الانبیاء بنا دیا میرے محبوب پیغمبر کی سیرت کو محفوظ کر دیا صورت کو محفوظ کر دیا رب کائنات نے جو قرآن مجید اپنے محبوب پیغمبر کو عطا کر دی اس کے بارے میں رب کائنات نے کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ جو کتاب نازل کری رب نے فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ جو قرآن نازل کر دیا رب نے کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میرے محبوب کی سیرت میرے محبوب کی صورت رب کائنات نے محفوظ کر دیا میرے نبی کی صورت کیسے تھی رب کائنات نے محفوظ کر دیا میرے نبی کی داڑھی مبارک کتنے مقدار میں تھی اس داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے رب کائنات نے محفوظ کر دیا میرے نبی کس طرح چلتے کس طرح اٹھتے کس طرح بیٹھتے رب کائنات نے محفوظ کر دیا میرے نبی کس طرح نمازیں پڑھتے اس نماز میں کس طرح قیام کرتے کس طرح رکوع کرتے کس طرح سجدہ کرتے سجدے سے کس طرح سر کو اٹھاتے رب کائنات نے محفوظ کر دیا میرے نبی کے بال مبارک کتنے تھے کتنی مقدار میں تھے ان بال مبارک میں تیل کیسے لگاتے رب کائنات نے محفوظ کر دیا میرے نبی کس طرح بیت اللہ کا طواف کرتے اس حج کے لیے اس عمرے کے لیے کس طرح احرام باندھتے رب کائنات نے محفوظ کر دیا میرے نبی کس طرح گھوڑے پر سوار ہوتے رب کائنات نے محفوظ کر دیا میرے نبی کس طرح جہاد کرتے ان کے پاس کتنی تلواریں تھیں کفار مشرکین کی کیسے گردنیں کاٹتے رب کائنات نے محفوظ کر دیا میرے نبی کے کاندھوں پر میرے نبی کے ناتی ان کے نواسے کس طرح کھیلتے رب کائنات نے محفوظ کر دیا میرے نبی کس طرح اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو پیار سے ان کے لیے کھڑے ہو جاتے رب کائنات نے محفوظ کر دیا میرے نبی کس طرح حضرت عائشہ اماں جان کو کیسے پکارتے رب کائنات نے محفوظ کر دیا میرے نبی کس طرح جمعے کا خطبہ دیتے اس خطبے کے وقت اپنے فیس کو کیسی حرکت دیتے رب کائنات نے محفوظ کر دیا میرے نبی کس طرح
پیٹ پر پتھر باندھتے رب کائنات نے محفوظ کر دیا. میرے نبی کس طرح قرآن کی تلاوت کرتے رب کائنات نے محفوظ کر دیا. میرے نبی نے کس طرح مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کری رب کائنات نے محفوظ کر دیا. میرے پیارے بھائیوں، اس محبوب پیغمبر نے جب حق کلمہ بلند کرا، سامنے سے کفار مشرکین آ گئے. میرے نبی کے سارے جانثاروں نے ان کا مقابلہ کرا، سارے کفار مشرکین کی گردنیں کاٹی. میرے نبی کے خاطر ان صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا. ان صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا. ان صحابہ کرام نے اپنے گھر بار کو قربان کر دیا. اور اس دین اسلام پر پیرا دیتے دیتے ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے کوئی بھی ناستک اس دین اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. بھائی تم لوگ تو پہلے ہی پنچر ہو گئے. ترجمہ آخر میں ایک کوئی مجاہد کھڑا ہو جائے، ایک مجاہد نعرہ لگائے گا. ہاں لگا مجاہد، نعرہ لگاؤ. میرے پیارے بھائیوں، دین اسلام کے مقام و مرتبے کو سمجھیے. اور آپ کے تو اس خوبصورت علاقے کے بارے میں جب میں نے سنا کہ اس کو شہید باریہ کہتے ہیں اور اس علاقے سے بڑے بڑے علماء کرام، میں تو سن کے آج حیران ہو گیا. آج جب آپ کے بنگلہ دیش کے خطیب بنگال حضرت علامہ جنید الحبیب صاحب سے میری کال میں بات چیت ہوئی، حضرت نے فرمایا وہ تو میرا بھی علاقہ ہے. مفتی سخاوت حسین رازی نے فرمایا یہ تو میرا ہی علاقہ ہے، اور فرمایا ان کے سسر مفتی امینی صاحب کا بھی علاقہ ہے. تو پھر میں نے کہا تو پھر یہاں تو سارے مجاہدی پیدا ہوں گے. میرے پیارے بھائیوں، آج کل دنیا میں ہم نوجوانوں کے اندر سے جہاد کا جذبہ، شہادت کا جذبہ ختم ہو رہا ہے. اور ساری دنیا کے یہودی نصارہ نے اس بات کو عام کیا جہاد از رانگ وے، جہاد از ٹیررسٹ. اور ہم مسلمان کہتے ہیں کہ جہاد از رائٹ وے، جہاد از رائٹ وے. ان کے نظر میں مولوی حضور آدمی آتنکواد ہے. کیا ہے؟ آتنکواد ہے. میرے پیارے بھائیوں، دین اسلام کے لیے جو جذبہ صحابہ کرام تھا اس جذبے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. شہادت کا جو جذبہ صحابہ کرام کا تھا اس جذبے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہ کوئی معمولی دین اسلام نہیں ہے. آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھ لیے میرے پیارے مجاہدوں، اس دین اسلام کے خاطر حضرت حمزہ نے اپنا کلیجہ کٹوا دیا. اس دین اسلام کے خاطر حضرت بلال حبشی کو تپتی دھوپ پر لٹایا گیا. اس دین اسلام کے خاطر حضرت جلابیب کے ٹکڑے کر دیے گئے. اس دین اسلام کے خاطر حضرت سمیہ لیڈیز ہو کر کے شہیدہ ہو گئی. میرے پیارے مجاہدوں، رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ جب تک دلوں میں جان ہے، جب تک سینوں میں ایمان ہے، انشاءاللہ دین اسلام کے خاطر ہم لوگ بھی شہید ہو جائیں گے.
آج آپ دیکھیے ساری دنیا کے یہودی نصارہ ایک طرف ہیں اور سب مسلمانوں کے اگینسٹ ہے، اور میں کہتا ہوں مسلم از سپر پاور۔ مسلمان کے نام سے یہ لوگ بڑے ڈرتے ہیں، اور بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ گائے کا مونت پینے والے بھی ہمیں ڈراتے ہیں۔ میں نے کہا اگر گائے کا مونت پینے کا اتنا شوق ہے، ہمارے پاس بہت مونت موجود ہے، تم پینے والے بنو، بھیجنے والے ہمیں، اور پارسل بھی فری، ہاں فری۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، بنیادی وجہ یہ ہے، آج آپ نے دیکھا کہ کفار مشرکین ہم پر کیوں غالب ہوتے ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں اختلاف چل رہا ہے۔ یہ کہتا ہے وہ بنگالی ہے، وہ کہتا ہے یہ پاکستانی ہے، وہ کہتا ہے وہ حبشہ کا ہے، وہ کہتا ہے وہ عرب ہے، یہ کہتا ہے یہ عجم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے تھے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے تھے، لیکن سارے صحابہ نے لا الہ الا اللہ کے پتاکے کے نیچے کام کرا۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کو ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اس بات کو عام کرو میرے پیارے بھائیوں، اس بات کو عام کر لیجئے، سارے آپس میں بھائی بھائی ہو جائیے، سارے آپس میں اتفاق کر لیجئے۔ میرے پیارے نوجوانوں، یہ بات ساری دنیا کو معلوم ہے، اس بات کو انگریز بھی جانتے ہیں، اس بات کو کانگریس بھی جانتے ہیں، اس بات کو یہودی بھی جانتے ہیں، اس بات کو نصارہ بھی جانتے ہیں کہ جس دن ساری دنیا کے مسلمان، ساری دنیا کے عرب و عجم کے مسلمان، جس دن میں اور آپ ایک بن جائیں گے، رب کعبہ کے قسم ساری زمینوں پر، ان سمندروں پر، ان پہاڑوں پر صرف لا الہ الا اللہ کا پتاکا گھومے گا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سرزمین پاکستان، جب بنگلہ دیش مشرقی پاکستان مغربی پاکستان ایک تھا، سن 1947 کو ہم نے جب ہندوستان ان کتوں کے منہ سے پاکستان کو وکٹری دلائی، اس ٹائم بنگلہ دیش اور مغربی پاکستان دونوں ایک تھا، دونوں نے ایک ساتھ جدو کرا، دونوں نے ایک ساتھ جنگ کری، اور مطلب مقصد ایک تھا کہ اسلامی نفاذ ہوگا، خلافت قائم ہوگی۔ اس لیے اس بنیاد پہ یعنی بنگلہ دیش پاکستان ملا کر یہ مطلب نکالا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ آپ کے شہر کا، اس ملک کا بھی مطلب تھا ہمارے، جب دونوں ایک تھا۔ مگر کیا ہوا 1971 میں؟ ان ظالموں نے، ان منافقوں نے مجھے اور آپ کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا، مجھے اور آپ ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ ان کو یہ بات معلوم تھی، ساری دنیا کے کفار مشرکین سب کا اس میں کردار تھا کہ کسی بھی طرح مسلمان کو ویکنیس کر دیا جائے، ویک کر دیا جائے، اور ان کی نظر میں ایک ہی رزلٹ تھا، ایک ہی نتیجہ تھا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کو کسی بھی طرح کر کے الگ کیا جائے۔ ان کو معلوم تھی یہ باتیں، اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ ساری دنیا کے کفار مشرکین جانتے ہیں، ساری دنیا کے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، 1947 میں جب پاکستان کو وکٹری ملی، ابھی تک ہمارے پاکستان لاہور کے مینار پاکستان میں بنگلہ اور اردو زبان لکھی ہوئی ابھی بھی۔ اور اس وقت میں
جب پاکستان نے وکٹری ملی، تاریخ معلوم کرتی ہے اس بات کو کہ جتنا خون پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کی وکٹری کے لیے دیا تھا، اس سے ڈبل خون بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے خون دیا تھا. یہ بات معلوم ہے. مگر 1971 میں یہ سازش کیوں ہوئی؟ اس کی بہت بڑی وجہ تھی، اس کا بہت بڑا کردار تھا، اس کا بہت بڑی اہمیت فوقیت تھی. ساری دنیا کے کفار مشرکین اس بات کو جانتے تھے، اس بات کو سمجھتے تھے کہ اگر پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان ایک رہیں گے، ساری دنیا میں یہ مسلمان انقلاب لے کر آ جائیں گے. میرے پیارے بھائیوں، اب بنیادی وجہ پر آتے ہیں ہم لوگ کہ بنیادی وجہ کیا ہے.